بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت بھی کرتا ہے۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، لیکن انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ نفسیات کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار یعنی کہ بھروسہ نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ ایک منفی بات سننے سے کم از کم 5 مثبت باتوں پر اثر ہوتا ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتیں۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ بھوکا ننگا مزدور جب جبر و ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکر کی زد میں ہوتے ہیں۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ اگر معاشرے میں خود عزت سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی بھی عزت کرو اور کبھی کسی کی برائی نہ کرو۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کا عنوان پڑھا کر۔ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو تکلیف کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ میرے دل کا درد کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو تڑپنا صرف رب نے ہی دیکھا ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں، لوگوں نے تو بس ہمیں اکثر ہنستے دیکھا ہے۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے، در حقیقت جینا در جینا 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔
عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دیندار، بااخلاق، نیک سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد اور طلاق عام ہو گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی میں نبھانا پڑتا ہے، اسی لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ تقریباً 70% لوگ صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لمبی زندگی جینے کے لیے اچھے تعلقات ورزش سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگ جاتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں۔ جب کسی کو بہت زیادہ دوستوں کے درمیان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کا کوئی سچا دوست نہیں۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رو گے۔ ذہین لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اکثر وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں، آپ پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہم میں مبتلا لوگوں کا کوئی علاج نہیں۔ خوش رہو کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ جس کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہو، اسے ناراض کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ہم دنوں کو کبھی یاد نہیں رکھتے، ہمیں صرف لمحے یاد رہتے ہیں۔ سکون کا مزہ آپ تب ہی لے سکتے ہیں جب آپ غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہوں۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورج ہمیشہ سے بہت اکیلا ہے، لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر گزارا ہو۔ کم کھاؤ، کم سوؤ اور کم بولو اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کی نماز اور روزے سے افضل ہے۔ موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ پسندیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے زندہ بچ کر کوئی بھی نہیں گیا۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں، بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ خاموش رہتا ہے، وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر شے کو محنت
اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ اچھا کام کرنے سے دلی سکون محسوس ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداسی اور بے چینی ہوتی ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن اس مشورے پر غور اور فکر کیے بغیر عمل کرنا برا ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سکون کو بے سکونی میں بدل دیتی ہیں۔ نمبر 1، برے لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل میں پڑ جانا۔ نمبر 2، ہر وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان رہنا۔ اور نمبر 3، زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے پچھتاتے رہنا۔ اگر سادہ پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے، اور جب بولتے ہیں تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ کھٹے انگور کے باغ کو دعا کی نہیں بلکہ کلہاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہیں کہ انسان تنہا اکیلا رہے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ سے نہیں بلکہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے مطلب ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ بہت لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب یعنی کہ چناؤ کرتے ہیں۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہو جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے ہو۔ آپ جو بھی کام کریں چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نگیٹو پوائنٹس ضرور ہوگا، اور یہی زندگی کے معاملات ہیں۔ انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلوں سے لڑ رہا ہے۔ پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے
کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لوگوں کی نظر میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا کریں۔ آپ کسی جاہل کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ جاہل ہے جبکہ اسے خود یہ پتہ نہ ہو کہ وہ جاہل ہے؟ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جائیں۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندے سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کسی کو ناگوار گزرا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ عزت دار بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام عزت دار بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے کم میل جول رکھتا ہے۔ حضرت علی کی 20 خوبصورت باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے محبت کرو اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہو۔ تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اللہ کی طرف سے، مقام صرف صبر ہے، اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ صرف تب تک ہوتے ہیں جب تک ان کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا۔ تنہائی دردناک تو ہوتی ہے مگر ان تمام لوگوں سے اچھی ہوتی ہے جو آپ کو صرف اپنی فرصت میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کا بھائی چھوٹا یا بڑا ہو، اگر وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے برے وقت میں کھڑا ہے تو ساری دنیا پورا زور لگا لے تو آپ کو گرا نہیں سکتی ہے۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب کو غیب ہی رہنے دیں۔ اللہ سے اس کی خبر کے بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی کو کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہ کیا کرو۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ مصیبتیں بھی بارش کی طرح ہوتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن جاتے جاتے انسان کو بہت کچھ سکھا جاتی ہیں، اور اب ہم پر یہ ہے کہ آسمان کی طرف مضبوط بن کر ان کا مقابلہ کرتے رہیں یا چاند تاروں کی طرح چھپ جائیں۔ تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ چیز تمہارے پاس رہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف
لفظوں سے آپ کا ذہنی سکون چھین سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دنیا میں تمام خواہشیں پوری ہوئیں وہ دہاڑے مار مار کر روئیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں انہیں کچھ بھی نہ ملتا۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ تلخ یادوں اور باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈالو۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کرو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترس رہے ہیں۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دستک رہتا ہے اور خالی ہاتھ لوٹتا رہتا ہے۔ اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ پیارے ناظرین، یہ تھی خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو اصلاح بھی کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔